السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال یہ ہے کہ مریم زیبا ہوم اسکولنگ کنسلٹنٹ ایٹ PRC۔ سوال یہ ہے کہ میں ہوم اسکولنگ کے لیے بالکل تیار ہوں، مگر مجھے کنسرنس ہیں۔ کیا میں اچھی ٹیچر بن سکتی ہوں؟ کیا میں بچوں کے اندر پڑھائی کی محبت ڈال سکتی ہوں؟ کیا میں ان کے لیے درست سلیبس کا انتخاب کر سکتی ہوں؟ کیا میں ورلڈ کلاس یا جو بہترین ایجوکیشنل سسٹم دنیا میں تصور کیا جاتا ہے فن لینڈ کا، اس کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کر سکتی ہوں؟ ان سب سوالوں کے جواب ایک چیز پہ آ کے ٹھہرتی ہے کہ ہمارا اعتماد جو ہے اپنے اوپر مضبوط ہم کیسے کریں گے۔ اس میں یہ بھی اہم ہے کہ بچپن سے اب تک ہمیں ہمیشہ یہ سکھایا جاتا ہے، جو ہمارا سماجی ٹرینڈ ہے، سماجی جو طور طریقہ ہے، اس کے مطابق ہم لوگ جب تک ہمیں کوئی باہر کا بندہ یہ نہیں کہتا کہ تم ٹھیک ہو، تب تک ہم لوگوں کو تسلی نہیں ہوتی۔ جب تک کوئی باہر کا بندہ ہمارے جذبات کی توثیق نہ کر دے، تب تک ہم اپنی اندر کی آواز کو نہیں سنتے، بلکہ ایسا اس کو کہتے ہیں اپروول سیکنگ ہمارا بیہیویئر ہو جاتا ہے۔ یہ کسی ایک خاص بندے یا میرے ساتھ یا آپ کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ ہمارا ٹرینڈ ہے۔ ہم اپنے بچوں کو بھی یہی سکھاتے ہیں کہ جتنی پڑھائی آپ نے کی ہے، یاد کیا ہے، وہ اس وقت تک مکمل نہیں ہے جب تک کہ آپ کسی ٹیچر کو سنا کے یا ٹیسٹ میں 90% نمبر نہیں آتے، تب تک آپ کا یہ سارا پڑھنا لکھنا جو ہے نا وہ سب ان اپرووڈ ہے، اپرووڈ نہیں، اس کی منظوری نہیں ملی۔ تو ہمیشہ ہم منظوری کے لیے کسی باہر کی چیز کو دیکھتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی یہی سکھاتے ہیں۔ ہاں کہ اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں یہ کہتے ہیں کہ نتیجہ کار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، تم سے تمہاری کوشش کا جو ہے وہ اجر دیا جائے گا، تمہیں تمہاری کوشش کا اجر دیا جائے گا۔ تمہاری اسٹرگل کتنی ہے یہ میٹر کرتا ہے، تمہاری کوشش کتنی ہے یہ میٹر کرتا ہے۔ انجام کار تو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہوا ہے دنیا کی چیزوں کے معاملے میں، اور دین کے معاملے میں قیامت کے دن جو اللہ تعالیٰ حساب کریں گے۔ تو یہ جو ہے ہم اپنے بچوں کو بھی جب کسی بچے کی تعریف کرنے کا صحیح طریقہ تجویز کیا جاتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ اس کے اینڈ رزلٹ کو اپریشیٹ نہیں کرنا، بلکہ اس کے جو عمل ہے، جو اس نے کوشش کی ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ ہم لوگ جو ایکسٹرنل ویلیڈیشن چاہتے ہیں، ہر چیز کے لیے ہمیں کوئی باہر کا بندہ آ کے بتائے گا، تب تک ہم اپنے آپ کو پر اعتماد محسوس نہیں کرتے۔ تو ہمیں اس سے باہر آنا ہوگا۔ ہمیں ہوم اسکولنگ اس لیے بہت فطری اور بہت اچھا ایک سسٹم ہے کہ اس میں ہم اپنا اعتماد بھی بحال کرتے ہیں، اپنے بچوں کا اعتماد بنانے کے ساتھ ساتھ ہم اپنا اعتماد بھی بحال کرتے ہیں۔ تو اس میں سب سے اہم بات جو یہی ہے کہ ہم اپنے اعتماد کو کیسے بحال کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے پرسنل جو ہے وہ پرسنل گرومنگ، پرسنالٹی گرومنگ بہت اہم ہے، کردار سازی بہت اہم ہے۔ ہمیں اگر اپنے بچپن سے اب تک آئیڈیل حالات نہیں ملے تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ابھی پروفیشنلز موجود ہیں جو آپ کی گرومنگ میں آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ PRC کی لائف کوچز کو اپروچ کیجئے، ان سے مشورہ کیجئے، ان سے ماہرین سے مدد لیجئے۔ میں خود موجود ہوں اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے وہ گائیڈنس کے لیے۔ ہاں اس میں یہ ہے کہ گروپ میں جب 300 کے قریب لوگ ہوتے ہیں تو ہر ایک کی بات کو سن کے ہر ایک کے لیے انڈیویجول پلان کرنا مشکل ہوتا ہے، اور اس میں ہم جنرل کوسچنس کو آنسر کرتے ہیں۔ تو اسپیسیفک آپ کے لیے خاص اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کو ون آن ون سیشن کے لیے رجسٹر کرنا پڑے گا جو پیڈ ہے۔ اس میں آپ کو کیونکہ ہمارا وقت اور انرجیز لگتی ہیں اسپیسیفک کے لیے، خاص وقت کے لیے ہمیں فارغ ہونا پڑتا ہے، تو اس کے لیے ہم پھر چارج کرتے ہیں۔ دوسرا چیز جو ہے فن لینڈ کے جو نظام تعلیم ہے دنیا کا بیسٹ ہے، وہ اس وجہ سے شاید میں نے اس کا بغور خود جو ہے وہ اس کے اوپر ریسرچ نہیں کیا، لیکن جو بچوں کے لیے بہترین تعلیم کا جو تعلیمی درسگاہ یا ایسے ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ جہاں ان کو ون آن ون اٹینشن ملے، ان کو ایک مہربان رہنمائی ملے، جو ان کو ڈانٹنے جھڑکنے کے بجائے ان کو دوسرے سب لوگوں کی طرح عام طریقے سے ٹریٹ کرنے کے بجائے اس کو انفرادی خوبیوں کو لے کر آگے بڑھے۔ اس کے لیے اس کو جڑنے کا، بچے جڑ کے
کنیکٹ ہو کے بہت کچھ سیکھتے ہیں، اور یہ ان کا مختلف طریقوں سے یہ کنیکٹ ہوتے ہیں ایڈلٹ کے ساتھ، اور جب یہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں تبھی ان کی شخصیت کی بڑھوتری ممکن ہوتی ہے۔ تو یہ ون آن ون جو ہے، ون آن ون اٹینشن جو ہے وہ صرف پریویلیج بچوں کو ملتے ہیں۔ آپ ایسا سمجھ لیں کہ جیسے اگر ہم کوئی چیز کمرشل بیسس پر تیار کرتے ہیں، جیسے بازار میں کوئی چیز بیچنے کے لیے، یا کوئی کمرشل کوئی چیز پریپریشن کرتے ہیں، بلک میں کوئی چیز بناتے ہیں، تب ہماری پرائیورٹیز کچھ اور ہوتی ہیں، ہم کسی اور چیز، مقاصد اور ہوتے ہیں ہمارے لیے۔ اپیئرنس، اس کی جو ہے وہ لک، اور اس کا جو ذائقہ، کھانے پینے کی چیز ہو تو ذائقہ اہم ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم کوئی چیز ہوم میڈ بناتے ہیں، اپنے گھر کے لیے بناتے ہیں، خاص الخاص کر کے بناتے ہیں، تو ہماری پرائیورٹی اور ہوتی ہے۔ جیسے کھانا ہی لے لیں، اگر ہم کمرشل بنائیں گے تو ہم اس میں گھی، چینی، یہ چیزیں زیادہ ڈالیں گے کہ اس سے ذائقہ بنتا ہے، اور خوبصورت کرنے کے لیے ہم اس کو کریم اور یہ چیزیں سب لگائیں گے۔ لیکن اگر ہم اپنے گھر کے لیے بنائیں گے تو ہمارے لیے غذائیت اس کی اہم ترین ہوگی۔ ہم بھلے اس میں چینی اور آئل کم ڈالیں، گھی کم ڈالیں، لیکن ہم اس کو صحت بخش بنانے کی کوشش کریں گے۔ بالکل یہی حال اسکولوں کے بچوں اور ہوم اسکولنگ کے بچوں کا ہے۔ ہم کسٹم میڈ اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں۔ ہم 100 بچوں میں سے ایک بچہ نہیں ہے ہمارا بچہ، ہمارا بچہ ہمارے لیے ایک ہی ہے۔ ہمارا بچہ، ہمارے اگر 3 4 5 10 بچے ہیں تو وہ ہمارے بچے ہیں۔ ان کو انفرادی توجہ چاہیے، ان کو ون آن ون اٹینشن چاہیے ہوتی ہے، اور یہ ون آن ون اٹینشن ان کو ان کے بچپن میں ہی چاہیے ہوتی ہے۔ اس کے بعد جب وہ ایک دفعہ بالغ ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے اون پر ہوتے ہیں، اس وقت ان کا اعمال نامہ بھی تیار ہوتا ہے ان کا اپنا، تو وہ اپنے ذمہ دار خود ہو جاتے ہیں۔ جب تک وہ اپنے اون پر نہیں ہوتے تب تک یہ ماں باپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ ان کو ون آن ون جو ہے وہ اٹینشن دیں، ان کی شخصیت کی بڑھوتری میں وہ سب کچھ بروئے کار لائیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی مقصد کے لیے عطا کیا ہے۔ یہ ہم اس کو کمرشلی یوز، اپنی ان صلاحیتوں کو، ان چیزوں کو ہم کمرشلی یوز کر کے کمرشلی پریپیئرڈ چیزیں بنا سکتے ہیں، لیکن ہوم میڈ کسٹم میڈ چیزیں ہم گھر پہ ہی بنا سکتے ہیں۔ تو یہ حقیقت ہے۔ اگر ہم اس کو اب دنیا کے ایجوکیشن سسٹمز میں جو سرویز کرتے ہیں، ان کے اپنے ایجنڈاز ہوتے ہیں، ان کے اپنے حکومتی مقاصد ہوتے ہیں، ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو دنیا اور آخرت دونوں کے لیے تیار کرنا ہے۔ ہمارے لیے اگر ہم میتھس پڑھاتے ہیں، ہم جیوگرافی پڑھاتے ہیں، یا ہم سوشل اسٹڈیز پڑھاتے ہیں، سوک اسٹڈیز پڑھاتے ہیں، تو ہمارا محور اور مرکز جو ہے وہ قرآن ہے اور سیرت ہے۔ ہم نے اسی کے مطابق کرنا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا یہی معیار ہے۔ اب ہم اس کو کسی اور اس کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے۔ دنیا کی چیزیں دنیا میں رہ جانے والی ہیں، ان کے لیے ہم جو ہے وہ اتنا ہی ٹائم دیں گے جتنا ہمیں دنیا میں رہنا ہے، جتنا ہمیں برتنا ہے۔ جو برتنے کے لیے، جو یوز کرنے کے لیے چیزیں ہیں، ہم نے اتنا ہی اس کو اٹینشن دینا ہے۔ جو ہمارے ہمیشہ کے لیے کام آئیں گے اس کو ہم نے ہمیشہ کے لیے اس میں اتنی ہی انویسٹمنٹ کرنی ہے۔ تو کسی اور سسٹم کے، کسی سیکولر ایجوکیشن سسٹم سے کمپیئر کرنے کا مجھے نہیں لگتا کوئی ہمیں خاص فائدہ ہے۔ یہ بات تو طے ہے کہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ترین اپنے بچوں کو کرنا چاہتے ہیں کہ کسی کے محتاج نہ ہوں، کسی کے اوپر ڈپینڈنٹ نہ ہوں، اپنے اون پہ ہوں۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ ہم خود جانتے ہیں کہ اس کے لیے انگریڈینٹس کیا کیا ہیں، اور کریکولم جو ہے اس کی ایک لمٹ ہے۔ کریکولم کی ایک لمٹ ہے بچے کی تربیت میں، اس کا ایک لمیٹڈ رول ہے۔ جو اصل رول ہے وہ ریئل لائف لرننگ ہے، جو پیرنٹس سے سیکھتے ہیں، اور اس میں پیرنٹس کی صرف ہم پیرنٹس کو ایک پرفیکٹ چیز نہیں بنانا چاہتے۔ پیرنٹس بھی انسان ہیں، اور انسان کی بہترین تربیت انسان ہی کر سکتا ہے۔ تو ہماری کمی کوتاہیوں کو، کمزوریوں کو دیکھ کے بھی بچے سیکھتے ہیں۔ تو خود اپنی جو ہے وہ کمزوریوں کو جو ہے وہ کے بارے میں پریشان ہونا یا ایسے کرنا، اس کی بھی ایک حد ہے۔ اپنے اعتماد کو بحال کرنے کے لیے میں پھر دوبارہ کہوں گی کہ اپنے لائف سکلز، اپنے جذبات، اپنے غصے، اپنے سٹریس کو مینیج کرنا سیکھنا بہت اہم ہے۔ آپ اپنا اعتماد بحال کریں گی تو بچے کا اعتماد بحال ہوگا۔ آپ کانفیڈنس سے بچے کو کی تربیت کریں گی تو بچے میں بھی کانفیڈنس آئے گا۔ اور یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے، جو ماں کا جو کرائٹیریا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے، اس پہ ہم سب پورے اترتے ہیں۔
ہمیں کسی ایکسٹرنل ویلیڈیشن کی ضرورت نہیں ہے کہ تم تربیت کر سکتی ہو نہیں کر سکتی، تم تعلم کر سکتی ہو نہیں کر سکتی ہو. یہ سب اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس دن ماں بنایا ہے، جس دن باپ بنایا ہے، اس دن ہی ہمیں عطا کر دیا ہے. تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم کس طرح سے اس چیز کو اسکروٹنائز کرتے ہیں، اس چیز کو کیسے سرچ کرتے ہیں، اس چیز کو کیسے خود سیکھتے ہیں، اور کس طرح سے اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں. امید ہے آپ کو سوال کا جواب مل گیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.